زندگی اکثر انسان کو وہ سبق دیتی ہے جو کتابوں میں نہیں ملتے، وہ لمحے جو دکھ کے بوجھ تلے انسان کو توڑ دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی اسے مضبوط بھی بنا دیتے ہیں۔ یہی کہانی ہے مریم کی، جو محض 18 برس کی ایک خوبصورت مگر ٹوٹے دل کی مالک لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوابوں کی ایک دنیا بسی ہوئی تھی، مگر قسمت کے کھیل نے اسے ہمیشہ اندھیروں میں دھکیل دیا۔ مریم ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ والدہ کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا اور والد نے دوسری شادی کر لی تھی، جس کے بعد مریم کی زندگی اجیرن بن گئی۔ ستیلی ماں کے طعنے اور ظلم سہتے سہتے اس نے صبر کو اپنا زیور بنا لیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر چپ رہنے کی عادی ہو گئی تھی، مگر آنکھوں سے جھلکتی خاموش نمی اس کی حالت کی گواہی دیتی تھی۔ اسکول میں سب سے پسندیدہ تھی، مگر گھر آتے ہی اس کی مسکراہٹ چھین لی جاتی۔ والد بھی نئی بیوی کے زیر اثر تھے اور بیٹی کی بات کو کم ہی اہمیت دیتے تھے۔ مریم اکثر رات کو چپکے چپکے چھت پر جا کر آسمان سے باتیں کرتی، اپنی ماں کو یاد کرتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ کوئی ایسا شخص ہو جو اسے سمجھے، جو اس کی ٹوٹی ہوئی دنیا کو سہارا دے سکے۔ وقت گزرتا گیا اور مریم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ ایک دن ڈاکٹر بنے گی، مگر حالات نے اس خواب کو بھی توڑ ڈالا، کیونکہ ستیلی ماں کو یہ پسند نہ تھا کہ وہ آگے پڑھے۔ یوں اسے کالج جانے سے روک دیا گیا۔ یہ فیصلہ مریم کے لیے تلوار کی مانند تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ زندگی کی لڑائی لڑے گی۔ انہی دنوں میں محلے میں ایک نیا گھر بنا اور اس میں ایک فیملی شفٹ ہوئی۔ اسی گھر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ وہ نرم دل اور شریف طبیعت کا مالک تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں اس نے مریم کی آنکھوں میں چھپے دکھوں کو پہچان لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی باتیں شروع ہوئیں، چھوٹے چھوٹے جملے، سلام، حال چال، اور پھر یہ گفتگو بڑھتی گئی۔ مریم کو پہلی بار لگا کہ کوئی ہے جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو سمجھتا ہے۔ حمزہ نے اسے خواب دیکھنے کی ہمت دی۔ وہ کہتا، مریم تم بہت خاص ہو، تمہاری آنکھوں میں ایک روشنی ہے جو کسی دن دنیا کو حیران کر دے گی۔ مگر مریم کے دل میں ڈر تھا کہ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ یہ سب اس کے لیے ناممکن سا لگتا تھا، لیکن دل وہی چاہتا ہے جو عقل منع کرے۔ دونوں کی ملاقاتیں کبھی کتاب کے بہانے، کبھی گلی میں چلتے ہوئے ہو جاتی۔ ان لمحوں میں مریم اپنے دکھ بھول جاتی، مگر تقدیر کا کھیل یہاں بھی رکنے والا نہ تھا۔ ایک دن ستیلی ماں نے مریم کو حمزہ سے بات کرتے دیکھ لیا۔ گھر پہنچتے ہی اس پر طوفان ٹوٹ پڑا۔ والد کو بھی بھڑکا دیا گیا اور مریم پر سخت پابندیاں لگا دی گئیں۔ فون چھین لیا گیا، گھر سے نکلنے پر پابندی، یہاں تک کہ کھڑکی کے قریب جانا بھی منع کر دیا گیا۔ مریم کے دل پر یہ بوجھ ناقابل برداشت تھا، مگر وہ چپ رہی۔ رات کو چھپ کر اپنی ڈائری میں وہ سب لکھ ڈالتی جو کہہ نہ پاتی۔ دوسری طرف حمزہ بھی پریشان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مریم کو اس قید سے نکال لے، مگر کیسے؟ وہ خود ایک طالب علم تھا اور اس کے وسائل محدود تھے۔ وقت نے دونوں کو آزمانا شروع کر دیا۔ محبت اور جدائی کے بیچ ایک لمبی دیوار کھڑی ہو گئی تھی، مگر محبت کی خوشبو ایسی تھی جو قید خانوں میں بھی پھیلتی ہے۔ مریم اب خوابوں میں حمزہ سے بات کرتی، اس کی آنکھوں میں یادوں کے چراغ جلتے اور وہ جانتی تھی کہ یہ محبت اس کے دکھوں کی سب سے بڑی دوا ہے۔ لیکن قسمت ابھی اور امتحان لینے والی تھی۔ ایک دن والد نے اعلان کیا کہ مریم کی شادی طے کر دی گئی ہے اپنے دوست کے بیٹے سے۔ یہ خبر سن کر مریم کے وجود میں زلزلہ آ گیا۔ وہ چپ رہی،
مگر اندر ہی اندر بکھر گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی، ایک ایسا موڑ جہاں یا تو وہ اپنی محبت کو بچائے یا اپنی زندگی دوسروں کے ہاتھوں میں دے دے۔ مریم کے کانوں میں وہ الفاظ مسلسل گونج رہے تھے جو اس کے والد نے کہے تھے کہ اس کی شادی طے ہو گئی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور لگ رہا تھا جیسے زمین پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دنیا کے سب سے بڑے خواب ٹوٹتے دیکھے تھے۔ حمزہ کی یادیں اور اس کے ساتھ گزارے گئے وہ چند لمحے ایک فلم کی طرح دماغ میں چلنے لگے۔ وہ یاد کر رہی تھی کہ کس طرح حمزہ نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، کہ چاہے جو ہو جائے وہ مریم کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، مگر اب حالات ایسے تھے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ستیلی ماں خوشی سے نہال تھی اور والد بھی اس کے دباؤ میں۔ مریم نے کئی بار ہمت کی کہ وہ کچھ کہے، کہ اپنے دل کی بات والد کو سنائے، مگر لبوں سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی آنکھوں میں آنسو بھر آتے اور آواز گلے میں دب جاتی۔ اس کے دل میں ایک آگ جل رہی تھی، مگر باہر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ راتوں کو جاگتی، اپنی ڈائری میں حمزہ کا نام لکھتی اور دعا کرتی کہ اللہ کوئی معجزہ کر دے۔ دوسری طرف حمزہ بھی بے سکون تھا۔ اسے جب خبر ملی تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ وہ بے بسی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح وہ اپنی محبت کو بچائے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے پاس نہ دولت تھی نہ اثر و رسوخ۔ وہ بس ایک عام سا لڑکا تھا جس کے خواب بڑے تھے مگر وسائل کم۔ دن گزرتے گئے اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ مریم کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ ہنسنے کی کوشش کرتی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی سہیلیاں جب شادی کے خوابوں پر بات کرتیں تو وہ چپ چاپ سر جھکا لیتی، کیونکہ اس کے خواب تو پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے۔ شادی والے دن جب مریم نے عروسی جوڑا پہنا تو اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا یہ میرا مقدر ہے؟ کیا میری محبت کو ایسے ہی دفن ہونا تھا؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑی۔ دل میں ایک طوفان تھا مگر لب خاموش تھے۔ نکاح کے وقت جب قاضی نے اس کا نام پکارا تو مریم کے اندر سب کچھ لرز گیا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک آخری بات دعا کی کہ اے اللہ کوئی راستہ کھول جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، مگر کوئی معجزہ نہ ہوا۔ مریم نے ہاں کہہ دی اور اس لمحے اس کی دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی۔ وہ دلہن بن کر سجی مگر دل کا سکون چھین گیا۔ شادی کے بعد نئے گھر میں قدم رکھا مگر وہاں اجنبیت تھی۔ وہ شخص جس سے شادی ہوئی تھی اچھا انسان ضرور تھا مگر مریم کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اس کا دل تو حمزہ کے پاس تھا۔ دن گزرتے گئے اور مریم کے اندر کا خلا بڑھتا گیا۔ وہ گھر کے سب کام کرتی، سب سے بات کرتی مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوتا۔ کئی بار رات کو وہ تکیے میں منہ چھپا کر روتی اور دعا کرتی کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ اس کا شوہر کبھی کبھی پوچھتا بھی کہ تم اتنی اداس کیوں رہتی ہو، مگر مریم کے پاس جواب نہ ہوتا۔ وہ کہتی میں بس تھکی ہوئی ہوں۔ حمزہ بھی وقت کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے مگر حالات کی دیواروں نے ان کے درمیان فاصلہ ڈال دیا۔ زندگی کی گاڑی چلتی رہی۔ مریم کے دل میں ایک ادھورا پن ہمیشہ رہا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی محبت کو حقیقت میں نہ بدل سکی مگر اس نے صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ وہ اکثر سوچتی کہ شاید اللہ نے اس کی محبت کو آزمانے کے لیے چھین لیا تاکہ وہ صبر کا درجہ پا سکے۔ سالوں بعد جب مریم کی زندگی میں بچے آ گئے تو اس کے دل کے زخم ہلکے ضرور ہوئے مگر کبھی بھرے نہیں۔
وہ بچوں کو دیکھ کر مسکراتی، مگر اندر ہی اندر ایک ٹوٹا ہوا خواب ہمیشہ یاد رہتا۔ حمزہ بھی کہیں دور اپنی زندگی گزار رہا تھا، مگر جب کبھی مریم کا خیال آتا تو اس کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آتی۔ یہ کہانی یوں ہی چلتی رہی، ایک ادھوری محبت، ایک خاموش قربانی، ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے اپنے خوابوں کو دل میں دفن کر کے دوسروں کے لیے جینا سیکھ لیا۔ اس کی زندگی ڈرامے کی طرح تھی، جہاں سب نے تالیاں بجائیں، مگر اصل دکھ صرف وہی جانتی تھی۔ مریم آج بھی جب رات کو آسمان کی طرف دیکھتی ہے تو آنکھوں میں وہی سوال لے کر دعا کرتی ہے کہ کاش زندگی اسے ایک موقع اور دیتی، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ باقی ہے تو صرف یادیں، آنسو اور ایک صبر بھری مسکراہٹ جو دنیا دیکھتی ہے، مگر اس کے پیچھے چھپی ٹوٹتی کہانی کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔